9 Building Blocks of Business Model Canvas by Alexander Osterwalder. السلام علیکم، یہ ہے ہمارا آج کا موضوع۔ الیگزینڈر آسٹر والڈر نے جو بزنس ماڈل کینوس کا ٹیمپلیٹ بزنس ماڈلنگ کے لیے ڈیولپ کیا ہے، اور جو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ استعمال کیے جانے والا ٹیمپلیٹ ہے یا بزنس ماڈل کا ایک کانسیپٹ ہے، یہ 9 بلڈنگ بلاکس کے اوپر مشتمل ہے۔ اگر آپ اس بزنس ماڈل کینوس جو ہم نے اس ویڈیو کے شروع کے اندر آپ کو اس کی ایک سنیپ شاٹ بتائی ہے، اگر آپ اس کے اوپر غور کریں تو آپ کو اس بزنس ماڈل کینوس کے درمیان کے اندر ایک بلڈنگ بلاک نظر آئے گا جس کا ٹائٹل ہے ویلیو پروپوزیشن، وی پی۔ اور اس ویلیو پروپوزیشن کے رائٹ سائڈ پہ آپ کو 4 بلڈنگ بلاکس نظر آئیں گے، اور اسی طرح اس کے لیفٹ سائڈ کے اوپر بھی آپ کو 4 بلڈنگ بلاکس نظر آئیں گے۔ جو رائٹ سائڈ ہے ویلیو پروپوزیشن کی، اس کے جو 4 بلڈنگ بلاکس ہیں ان میں سے نمبر 1 ہے کسٹمر سیگمنٹس، سی ایس۔ اس کے ساتھ ہے کسٹمر ریلیشن شپ، سی آر۔ پھر ہے چینلز، سی ایچ۔ اور پھر نیچے ہے، بالکل نیچے، ریونیو سٹریمز، اور ایس۔ یہ 4 بلڈنگ بلاکس ہیں جو ویلیو پروپوزیشن کی رائٹ سائڈ کے اوپر ہے، اور اسی ویلیو پروپوزیشن کی لیفٹ سائڈ کے اوپر بھی 4 بلڈنگ بلاکس ہیں، جن میں آپ کو ایک بلڈنگ بلاک نظر آئے گا کی پارٹنرز۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور بلڈنگ بلاک نظر آئے گا کی ایکٹیویٹیز، کی پارٹنرز کے لیے کے پی، اور کی ایکٹیویٹیز کے لیے کے اے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو ایک اور بلڈنگ بلاک نظر آئے گا کی ریسورسز، کی ایکٹیویٹیز، کی ریسورسز، کے آر، اس کی ایبریویشن ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ لیفٹ سائڈ کے بالکل باٹم میں آپ کو نظر آئے گا کاسٹ اسٹرکچر، سی ایس۔ تو یہ ٹوٹل 9 آئٹمز ہیں، اور 4 جو ہیں وہ رائٹ سائڈ کے اوپر ہیں، اور 4 جو ہیں وہ لیفٹ سائڈ کے اوپر ہے۔ اور ویلیو پروپوزیشن جو ہے وہ درمیان میں ہے، وہ رائٹ سائڈ کے ساتھ بھی جو ہے وہ اس کا تعلق ہے، اور لیفٹ سائڈ کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہے۔ تو یہ ایک لے آؤٹ ہے، ایک فلسافیکل لے آؤٹ ہے اس بزنس ماڈل کینوس کا، جو آپ اگر اس کو دیکھیں گے غور سے تو آپ کو اس کی یہ فلسفی نظر آئے گی۔ اس کے پیچھے الیگزینڈر آسٹر والڈر نے اپنی کتاب کے اندر بزنس ماڈل جنریشن کے اندر اس چیز کو ڈسکس کیا ہے کہ اس نے بزنس ماڈل کینوس کا یہ جو لے آؤٹ ہے یہ کیوں اس طرح بنایا ہے۔ جی، الیگزینڈر آسٹر والڈر نے اس کی جو یہ لے آؤٹ ہے اس بزنس ماڈل کینوس کا، اس کی فلسفی پر بات کی ہے۔ وہ کہتا ہے جس طرح انسان کا جو برین ہے اس کے 2 پارٹس ہیں۔ ایک آپ کا جو برین ہے اس کی جو ہے وہ رائٹ سائڈ ہے آپ کے برین کی، اور ایک آپ کے جو برین ہے اس کی جو ہے وہ لیفٹ سائڈ ہے۔ انسان کے اندر 2 قسم کی آپ یہ کہہ لیں کہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ ایک تو ہے انسان کے اندر ایموشن، یہ بھی موجود ہیں، اور اس ایموشن کا تعلق انسان کی جو رائٹ سائڈ ہے اس کے برین کی، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اور جو انسان کے اندر لاجک کی بھی ایک صلاحیت موجود ہے، اور اس لاجک کا جو تعلق ہے وہ انسان کے لیفٹ سائڈ آف برین کے ساتھ ہے۔
سو رائٹ سائڈ آف برین جو ہے وہ کیا نام ہے ایموشن کے ساتھ اور جذبات کے ساتھ اس کا تعلق ہے. اور جو لیفٹ سائڈ آف برین ہے سائنٹسٹ نے اس کو پروف کیا ہے کہ اس کا تعلق انسان کی جو معقولی چیزیں ہیں, جو منطقی چیزیں ہیں, جو لاجک ہے اس کے ساتھ ہے. یعنی جو انسان سوچتا ہے اور چیزوں کو لاجیکلی اور منطقی طور پر, معقولی طور پر, سائنٹیفکلی چیزوں کو دیکھتا ہے, تو اس کے اندر انسان کے دماغ کا جو لیفٹ سائڈ آف برین ہے وہ کام کر رہی ہوتی ہے. اور جب انسان جو ہے وہ جذبات کے اندر ہوتا ہے, ایموشنل ہوتا ہے, تو اس قسم کے جو احساسات ہیں, اس کے جذباتی جو ایک تعلق ہے, اس کا ریلیشن جو ہے وہ انسان کے دائیں طرف جو اس کا دماغ ہے اس کے ساتھ ہے. تو اسی طرح اگر آپ اس بزنس ماڈل کینوس کو دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ جو رائٹ سائڈ آف کینوس ہے اس کا تعلق جو ہے وہ ویلیو کے ساتھ ہے, ویلیو کریشن کے, ویلیو ڈلیوری کے ساتھ ہے, کسٹمر کے ساتھ ہے. یہ آپ کو ڈیمانڈ سائڈ جو ہے وہ نظر آ رہی ہے. اور اسی طرح جو لیفٹ سائڈ ہے, جو لیفٹ سائڈ آف بزنس ماڈل کینوس ہے, اس کا تعلق جو ہے وہ کیا نام ہے ایفیشنسی کے ساتھ ہے, کہ آپ کس طرح اپنی کاسٹ کو مینیج کر سکتے ہیں, آپ کی ایکٹیویٹیز کی ریسورسز کیا ہیں. تو وہ ایک ایفیشنسی کے ساتھ, یا آپ بھی کہہ سکتے ہیں دیٹ از دا سپلائی سائڈ آف دس بزنس ماڈل کینوس, جس میں آپ را مٹیریل جو آپ کے ان پٹس ہیں ان پہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں, اور رائٹ سائڈ جو ہے وہ آپ کے آؤٹ پٹس یا ویلیو کو فوکس کر رہی ہوتی ہے. تو یہ انسان کے اندر دونوں جو ہیں وہ آپ یہ کہہ لیں کہ قوتیں موجود ہیں, ایموشن کی بھی موجود ہے اور جو لاجک ہے اس کی بھی موجود ہے. چلیں اس میں ایک چیز جو ہے وہ ایک ڈسکس کر لیتا ہوں. جو اینشینٹ جو کیا نام ہے گریک فلاسفرز تھے, رومن فلاسفرز تھے, پھر جو ماڈرن جو یورپین یا ویسٹرن فلاسفرز ہیں, اور اسی طرح ہمارے جو مسلم فلاسفرز ہیں, ان کے اندر ایک بحث جو بڑی ایک لٹریچر کے اندر نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی جو عقل ہے وہ تو ایک غیر مری چیز ہے, یعنی وہ نظر نہیں آتی ہے, اس کا کوئی فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہے. تو وہ عقل جو ہے وہ اس کا تعلق کس چیز کے ساتھ ہے؟ وہ عقل جو ہے وہ دماغ کے اندر ہوتی ہے یا دل کے اندر ہوتی ہے؟ تو یہ ایک بڑا اختلاف ہے جو ہماری ہسٹری کے اندر پایا جاتا ہے, ویسٹرن ہسٹری میں بھی پایا جاتا ہے, اور اینشینٹ جو رومن یا گریک فلاسفرز ہیں اس کے اندر بھی آپ کو یہ چیز ملے گی. بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ یہ جو ایک ڈیبیٹ ہے, یہ جو ایک اختلاف ہے, یہ فلاسفر یعنی جو کہ فلسفی ہیں اور جو صوفیاء ہیں, مسٹکس جو ہے, ان دونوں کے درمیان ہے. جو فلاسفرز ہیں ان کا فوکس جو ہے وہ لاجک کے اوپر ہے, منطق کے اوپر ہے, معقولیات کے اوپر ہے, سائنس کے اوپر ہے. اور جو صوفیاء ہیں, جو مسٹکس ہیں, ان کا فوکس جو ہے وہ قلب کے اوپر ہے, ایموشنز کے اوپر ہے, آپ کے پیشنز کے اوپر ہے, آپ کے جذبات کے اوپر ہے. تو فلاسفر یہ کہتے ہیں کہ عقل جو ہے اس کا محل جو ہے وہ دماغ ہے, اور وہ ٹوٹلی لاجک کو ترجیح دیتے ہیں, اور اس کے اندر انتہا کے اوپر جاتے ہیں. تو آپ کو وہاں پر جو ہے لاجک کی اور سائنٹیفک ریزننگ کی اور ریشنل کی آپ کو ایک انتہا ملے گی. تو صوفیاء جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ عقل کا محل جو ہے وہ قلب ہے, اس وجہ سے ان کو اہل قلوب بھی کہتے ہیں. اور جو فلاسفہ ہیں وہ کہتے ہیں کہ عقل کا محل جو ہے وہ دماغ ہے, ان کو اہل دماغ بھی کہتے ہیں, اہل عقل کہتے ہیں, اور ان کا بھی فوکس جو ہوتا ہے وہ سارا کا سارا پھر دماغ کی جتنے بھی پروسیس ہے اس کے حوالے سے. اور ان کی ایک زبردست قسم کی کشمکش ہے آپس میں, صوفیاء کی اور فلاسفہ کی. اور لٹریچر میں آپ کو اس کا کوئی حل نظر نہیں آئے گا, نہ ویسٹرن لٹریچر میں, نہ رومن گریک لٹریچر میں. اور مسلمانوں کے ہاں بھی کافی ایک موضوع زیر بحث رہا ہے
تو اس پر پھر ہمارے ایک جماعت ہے متکلمین کی جن کا موضوع علم کلام ہے، انہوں نے آ کر اس مسئلے کو حل کیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ انسان جب اپنے سینسز کے ذریعے سے اشیاء کا ادراک کرتا ہے، اپنی آنکھ کے ذریعے سے، زبان سے چکھتا ہے، ناک سے سونگھتا ہے، کانوں سے کوئی چیز سنتا ہے، چھوتا ہے کسی چیز کو، اس سے اس کو ڈیٹا ملتا ہے۔ تو جب یہ جو ڈیٹا آتا ہے اور اس کو جب عقل پروسیس کر رہی ہوتی ہے تو اس وقت عقل کا محل دماغ ہوتا ہے، لیکن جب اس کو اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے کہ یہ چیز کرنی ہے یا نہیں کرنی ہے، یا اس کے بارے میں کیا معاملہ کرنا ہے، تو اس فیصلے کے وقت عقل کا محل جو ہوتا ہے وہ دل ہوتا ہے۔ تو انہوں نے اس بہت ایک تطبیق کر دی ہے اس جھگڑے کے درمیان، اور اس جھگڑے کو حل کیا ہے، ان میں صلح کی ہے، اور یعنی متکلمین کے ہاں دونوں چیزیں اہم ہیں، عقل دماغ کا بھی سوار ہے اور دل کا بھی سوار ہے۔ ہاں ہمارے مذہب کے اندر یہ ہے کہ قلب جو ہے اس کی اہمیت کو زیادہ بتایا گیا ہے، کیونکہ آخری فیصلہ جو ہے وہ تو دل کے ہاتھ میں ہی ہے۔ تو یہ ایک ضمناً بحث آ گئی، لیکن جو جدید جو سائنٹسٹ ہیں وہ انسان کے جو جذبات ہیں اس کا تعلق دماغ کی جو دائیں طرف ہے، جو رائٹ سائڈ ہے، اس سے گردانتے ہیں، اور جو انسان کی جو لاجک ہے، جو انسان کی منطق ہے، جو ایک سائنٹیفک جو انسان کی سینس ہے، اس کا تعلق جو ہے وہ آج کل کے جو سائنٹسٹ ہیں وہ انسان کی جو لیفٹ سائڈ آف برین ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ متعلق کرتے ہیں۔ تو یہ جو بزنس ماڈل کینوس ہے، اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو ویلیو پروپوزیشن کا جو تعلق ہے، جو ویلیو پروپوزیشن وی پی کا جو بلڈنگ بلاک ہے، اس کا تعلق دونوں سائڈ سے ہے۔ وہ ایموشن کے ساتھ بھی تعلق رکھتی ہے، یا یہاں کی جو بزنس ماڈل کینوس کی ٹرم کے اندر ہم بات کریں تو یہ ایفیشنسی کے ساتھ بھی متعلق ہے، نہیں، جو رائٹ سائڈ ہے وہ ویلیو کے ساتھ بھی متعلق ہے، سپلائی سائڈ کے ساتھ بھی متعلق ہے، اور لیفٹ سائڈ آف برین جو ہے، جو لاجک ہے یا جو ایفیشنسی ہے، اس کے ساتھ بھی ویلیو پروپوزیشن متعلق ہے۔ تو یہ ایک ایسا بلڈنگ بلاک ہے جو دونوں میں کامن ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو رائٹ سائڈ ہے اس کا تعلق ویلیو کے ساتھ ہے، اور جو لیفٹ سائڈ ہے اس کا تعلق ایفیشنسی کے ساتھ ہے، سپلائی کے ساتھ ہے، رائٹ سائڈ کا تعلق ڈیمانڈ کے ساتھ ہے، کسٹمر سائڈ کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آؤٹ پٹ سائڈ ہے، وہ ان پٹ سائڈ ہے۔ تو یہ آج ہم نے تھوڑی سی جو بزنس ماڈل کینوس کا جو فلسافیکل لے آؤٹ ہے اس پر ہم نے تھوڑی سی بات کر لی۔ اس میں ایک اور بات جو اہم تھی جس کو میں شروع میں اس پر بات کرنا چاہ رہا تھا، وہ کیا نام ہے، وہ بھی یہ چیز اہم ہے کہ یہ جو 9 بلڈنگ بلاکس ہیں، یہ بیسیکلی جو ہے وہ 4 مین ایریاز بزنس کے جو ہیں ان کو کور کرتے ہیں۔ اس میں نمبر 1 جو ہے وہ کسٹمرز ہیں، کہ یہ بلڈنگ بلاکس جو ہیں اگر آپ ان 9 بلڈنگ بلاکس کو تقسیم کریں گے تو ایک تو یہ ہے کہ یہ جو کسٹمر سیگمنٹس ہیں اور کسٹمر سائٹ ہے بزنس کی، اس ایریا کو بھی کور کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو دوسری چیز ہے آفرنگ، جو آفر ہوتی ہے اس کو بھی کور کر رہے ہیں، اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے انفراسٹرکچر، آپ کو انفراسٹرکچر بھی اس کے اندر نظر آئے گا، اور جو چوتھی چیز ہے فائنینشیل وائبلٹی، وہ بھی آپ کو نظر آئے گی، ٹھیک ہے۔ جس طرح اگر ہم فائنینشیل وائبلٹی کی بات کریں تو جو کاسٹ سٹرکچر ہے اور ریونیو سٹریم ہے، یہ بیسیکلی جو فائنینشیل ایسپیکٹس پر فوکس کر رہی ہے۔ انفراسٹرکچر کی بات کریں تو اس میں کی پارٹنرز ہو گئے، کی ریسورسز ہو گئی، اور کی ایکٹیویٹیز ہو گئی، یہ آپ کا انفراسٹرکچر کے ساتھ آتا ہے، اس کا تعلق ہے۔ پھر اگر ہم آفرنگ کی بات کرتے ہیں تو ویلیو پروپوزیشن ہے، اور اس کے ساتھ باقی چیزیں ہیں جو اس کے چینلز ہیں، ریلیشن شپس ہیں، اس کا پارٹ بنتی ہیں۔ اور پھر جو کسٹمر سیگمنٹس ہیں، کسٹمر سیگمنٹس کے ساتھ بھی جو اس کی ریلیشن شپس ہیں اور جو چینلز ہیں، جو ویلیو پروپوزیشن ہے، وہ بھی اس کا پارٹ بنتے ہیں۔
تو بیسیکلی ان کا ایک دوسرے کے اندر جو ہے انٹر لنکڈ ہیں. تو جو 4 میجر ایریاز ہیں کسی بھی بزنس کے, ٹھیک ہے, ان کو یہ 9 بلڈنگ بلاکس جو ہے کور کرتے ہیں. نمبر 1 کسٹمرز, نمبر 2 آفر, number 3 infrastructure, and number 4 is financial viability. All of these 4 aspects or areas of a business are incorporated in this business model canvas, or in the 9 building blocks. They fall into these 4 categories of a business. ٹھیک ہے. سو آج ہم نے ڈسکس کیا ہے اوور آل جو لے آؤٹ ہے بزنس ماڈل کینوس کا, اور اس کی جو فلاسفی ہے اس کے پیچھے, اور تھوڑا سا ہمیں پتہ چلا کہ اس کے جو 9 بلڈنگ بلاکس ہیں وہ کون کون سے ہیں, ان پر ہم نے تھوڑی سی بات کر لی ہے. تو اس کے بعد انشاءاللہ ہم ڈیٹیل کے اندر جو 9 بلڈنگ بلاکس ہیں تھوڑا بہت ان کی ڈیفینیشن, اور اس کے اندر آپ لوگوں نے کیا کیا اپنے بزنس کی جو کون کون سے ایسپیکٹس ہیں ان کو کس طرح اس کے اندر لکھنا ہے, اور بزنس ماڈل آپ کس طرح اپنے بزنس کا بنا سکتے ہیں. تو 1 بائی 1 جو ہے ہم ہر آئٹم کو اس کے اندر ڈسکس کریں گے. جزاک اللہ.